احباب گرامی، علامہ عمر فیض قادری صاحب جو ہیں ان کا ایک خطاب سننے کو ملا. بڑے محترم تھے وہ ہمارے سب اہل سنت کی نگاہوں میں. بڑا احترام تھا ان کا ہمارے سٹیج پر اور ہمارے دلوں میں. سر آنکھوں پہ بٹھائے جاتے تھے. حیران ہوں کہ اس ناسبیت کا بیڑا غرق ہو کہ اس نے کیسے کیسے جو ہے لوگ ہیں ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. وہ فرما رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ دیکھیں جی، صحابہ کرام گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی ہے. پہلے تو میں عرض کروں گا اس جملے پر توجہ کریں. ابھی کچھ دیر پہلے ایک واردات ہوئی. پہلے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی، ان کی ذات پہ انگلی اٹھائی اور اپنی گندی زبان استعمال کی. اس عمل کے رد عمل میں اور ان کے اس غلیظ قول کے مقابلے میں پھر ادھر ہماری صفوں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے اٹھ کے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی بے ادبی کر دی اور گستاخی کی اور ان کو خطا پہ کہہ دیا کہ پہلے ایک شخصیت کو ہم برا بلا کہیں گے، اس کے مقابلے میں دوسرے کو کہلوائیں گے، ایک تفرقہ ہوگا اور انتشار ہوگا، لڑائی ہوگی اور ملک کا امن و امان تباہ ہوگا. یہ اس کی دوسری کوشش ہے تاکہ جب لوگ سنیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی ہے، تو یقیناً اب آل سے محبت کرنے والے لوگ اٹھیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسا وقت کبھی نہ آئے وہ اٹھیں اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کریں اس کے جواب میں، تاکہ ملک میں انتشار پھیلے، تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو. یہ کروایا جا رہا ہے، یاد رکھیں. یہ سادہ سی تقریر یا اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ اتفاقیہ کوئی گفتگو ہے، ہرگز یہ اتفاقیہ گفتگو نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے، اور میں پھر عرض کروں گا کہ اصل میں یہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری اس تقریر کے بدلے میں لوگ صحابہ کو برا بھلا کہیں اور انتشار پھیلے. یہ گستاخ ہے. اصل گستاخ یہ لوگ ہیں کہ جو ایسا دروازہ کھولتے ہیں اور ایسا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ تم آؤ، ہم نے یہ گستاخی کر دی ہے، تم وہ کر دو. تو اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. میں سب اہل بیت طہار سے محبت کرنے والوں کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس نازک مرحلہ میں کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اہل بیت طہار کا محب صحابہ پر زبان درازی ان کے مقابلے میں کسی جذبات میں آ کے کر بیٹھے کہ وہ جی ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے. صحابہ کرام میرے محبوب کے اصحاب ہیں، ہم ان کی عظمتوں پر نثار ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم میرے محبوب کے وہ جانثار صحابہ جنہوں نے میرے محبوب کے ساتھ ہجرت کی، میرے محبوب کے ساتھ جہاد کیا، میرے محبوب کے ساتھ قتال کیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر بار ترک کر دیا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کو راضی کر لیا. قربان جاؤں ان کی عظمتوں پر. تو کیا یہ جو ناسبی لوگ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحابہ کے سگے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یوں کہہ دیا ہے کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے، جواب ہمیں یہ آئے کہ نہیں، صحابہ گمراہ. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. اللہ پاک ایسے برے وقت سے ہمیں مسلمانوں کو اور ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے. میں بار بار عرض کروں گا کہ ان کی اس ہرزہ سرائی سے کوئی جذبات میں آ کے کسی میرے محبوب کے صحابی پر کہیں انگلی نہ اٹھا بیٹھے. میرے محبوب کو اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. انہوں نے تو جو کرنا تھا سو کر دیا. اور دوسری رہ گئی بات کہ جنت کا راستہ یا گمراہ ہونے والا مسئلہ. احباب گرامی، میرے محبوب نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری اہل بیت وہ کشتی ہے کہ جس میں سوار ہو جانے والا نجات پا کے جنت میں چلا جاتا ہے. تو جنت میں لے کے جانے والے اور جنت کے سردار اور جنت کے مالک اللہ نے انہی اہل بیت طہار کے نفوس قدسیہ کو بنایا ہے. مولا علی علیہ السلام کو اور ان کے بچوں کو بنایا ہے.
اور یہ بار بار کہتے ہیں. اور رہ گیا مسئلہ گمراہی کا، میرے محبوب بار بار فرما رہے ہیں کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان اتبعتموہما، ان الفاظ پر توجہ کیجئے گا. ان اتبعتموہما لن تدلوا بعدی ابدا، میرے محبوب ارشاد فرماتے کہ ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی ابدا، اگر تم اس سے متمسک ہو گئے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. میرے محبوب تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کا دامن پکڑ لینے والا، اے میرے صحابہ، توجہ کریں، اے میرے صحابہ اہل بیت سے جڑ جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں گمراہی سے محفوظ فرمائے. تو یہ اہل بیت اطہار وہ تو ایسے ہیں. اور رہ گیا مسئلہ کہ اس دور کے جو نبی پاک کی اولاد تھی وہ آل رسول تھے اور آج کے دور کے اولاد آل رسول نہیں ہے. تو پھر حوصلہ کرو نا، کہو کہ حضور داتا گنج بخش بھی آل رسول نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اس دور میں نہیں تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آل رسول نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اس دور میں نہیں تھے. حضرت خواجہ اجمیر کو بھی کہو اٹھ کے کہ وہ بھی آل رسول نہیں ہے، آل نبی اولاد علی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اس دور میں نہیں تھے. کتنے بزرگوں کا نام لوں میں کہ جن کو یہ میں نام لے لے کے کہوں، اور پھر یہ بھی حوصلہ کرنا اور اپنا بیان دو، ہرزہ سرائی کرو اس بات پر کہ امام محمد مہدی علیہ السلام جب تشریف لے کے آئیں گے وہ بھی آل رسول نہیں ہوں گے کیونکہ وہ رسول پاک کے دور میں نہیں، وہ تو قیامت کے قریب جا کے کہیں آئیں گے. اگر یہ کلیہ ہے، یہ کلیہ کہ اس دور کے ان کی اولاد آل رسول ہے اور بعد والی آل رسول نہیں ہے، تو امام محمد مہدی کو کس کی آل کہو گے؟ اور ہمارے نظریات اہل سنت میں سے کتنے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام ابھی پیدا ہوں گے. وہ ایک خیال الگ ہے کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، یہ ایک خیال الگ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کو یہ عظمت اور مقام عطا فرمائے گا. تو یہ بھی تو ہمارے اہل سنت کے نظریات میں سے ہے نا. تو پھر حوصلہ کرو، اسی کو اگر مانتے ہو تو حوصلہ کرو. پھر علامہ صاحب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، پھر ان کو بھی کہو کہ وہ آل رسول نہیں تھے. اور اگر سمجھ آ جائے تو اس در پہ سر جھکا لو، کیونکہ اس در پہ سر جھکائے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور چھٹکارا نہیں ہو سکتا. یہ میرا ایک میسج ہے کہ جنت کا راستہ تو وہ خود طے کرواتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں لے کے جانے والی کشتی ہے میری اولاد، میری اہل بیت، میری آل، یہ جنت میں لے کے جانے والے. تو اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی غلامی میں یوں ہی زندگی اور موت دے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ جانیے، پہچانیے ان لوگوں کو. یہ صحابہ کرام کے محب نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام کی گستاخی کروانے والے لوگ جو ایک طرف سے گستاخی کر کے بعد میں منتظر ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ادھر سے کوئی گستاخی کرے. تو یہ خود کہے ہوئے ان کے الفاظ نہیں ہوتے، کہلوائے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں. تو رب العالمین مسلمانوں کو اور ہمارے اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے تفرقہ ڈالنے والے اور انتشار پیدا کرنے والے اور گمراہی تقسیم کرنے والے ان ناسبی لوگوں سے اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.